بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف، میں ہوں آپ کا میزبان غلام دستگیر۔ ناظرین، آج ہم اختلاف میں سٹارٹنگ میں بات کریں گے اپنی اے جی این کی پوری ٹیم کے بارے میں، جنہوں نے کوئی بھی لمحہ ہو، ہر لمحہ بلمحہ اپنے ناظرین کو باخبر رکھا۔ میں اس چیز پر اپنے پوری اے جی این کی ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اسپیشلی اس چیز کا کریڈٹ اپنے چیئرمین اے جی این نیوز حاجی اسماعیل کھوکھر صاحب کو دیتا ہوں، جنہوں نے دن رات کاوشوں کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اے جی این نیوز کو دیکھا جا رہا اور سراہا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں پروگرام کی طرف۔ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے پاک افغان کشیدگی اور پاک امریکہ، اسرائیل اور ایران کشیدگی، اور ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت اور پاکستان میں احتجاجی مظاہرے۔ دیگر موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے چودھری خادم علی مانڈلا، سینئر صحافی تجزیہ کار، عتیق ملک تجزیہ کار، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون دفاعی تجزیہ کار۔ آپ تینوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی۔ افغانستان، میں ہر پروگرام میں یہ بات کرتا رہا ہوں کہ افغانستان کوئی نہ کوئی شیطانی ضرور کرے گا۔ پاکستان کے سیکٹر 15 میں 53 مقامات پر بلا جواز فائرنگ، اور اس فائرنگ کا جوابی کارروائی جو ابھی تک پاکستان ان کو دے رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہم نے اپنے دشمنوں کو پہچان لیا ہے۔ پہلے ہم یہی سمجھتے تھے کہ انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے، اور افغانستان کے ساتھ ٹھیک ہے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن ایسی نہیں ہے کہ وہ بھی ایک ازلی دشمن بن جائے۔ لیکن وہ ہماری بھول تھی، اور آج وہ بھی جس طریقے سے انڈیا ہمارا دشمن ہے، اسی طرح افغانستان کی جو یہ رجیم ہے ہیبت اللہ کی، وہ بھی اسی طرح ہماری دشمن بن چکی ہے، اور دونوں میں اسٹریٹجک الحاق ہو گیا ہے۔ اور زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ انڈیا کا اسرائیل کے ساتھ تو 1992 کے سے الحاق اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی، اب یہ تینوں کی بھی یہ پارٹنرشپ یہ ہو گئی ہے، جس نے کہ پورے منظر کو جو ہے پاکستان کے لحاظ سے اس کی سیکیورٹی کو بہت زیادہ جو ہے نا خطرات جو ہے نا ان کا سامنا پیش آیا ہے۔ اور یہ جو آپ نے جو یہ بات کی کہ جی انہوں نے ہمارے اوپر یہ حملہ کیا، تو یہ تو ایک پلان کے لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ وہاں کی جو نئی رجیم ہے، ڈی فیکٹو رجیم ہے، اللیگل رجیم ہے، جس نے ابھی تک وہاں الیکشن نہیں کرائے، لوگ ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے ان کو نہ گورننس ہے، نہ کوئی لا اینڈ آرڈر ہے، وہاں پر جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہوا ہے۔ 23 سے زیادہ جو ہے وہاں پر دہشت گرد گروپس ہیں، اور 23,000 جو ٹیررسٹ ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہیں، ان کو وہ سیف ہیونز بھی دے رہے ہیں، ان کی پشت پناہی بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان ان کا سب سے بڑا یہ ٹارگٹ ہے۔ تو اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پچھلے عرصے میں ہم نے کتنی بار بار یہ کوششیں کی کہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ ہمارا سمجھوتا ہو جائے، وہ راہ راست پہ آ جائیں، اور ہماری ایک ہی ڈیمانڈ رہی کہ جی آپ جو ہے نا دوحہ ایگریما کو آنر کریں، اور اپنی زمین کو ٹیررزم کے لیے استعمال نہ کریں، اور پاکستان کے خلاف جو ہے نا کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے اس کو یہ روک دیں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہماری مدد لیں یا ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ ہر قسم کا ان کو آپشن دیا، اور ہر قسم کی ہم نے ان کی محنت بھی کی، ہم نے ان کو سمجھایا بجھایا بھی، اپنے تمام جتنے ہمسائے ہیں اس کے 6 ممالک جو ہیں ان کو بھی بیچ میں لایا، پھر یہاں تک کہ عرب ممالک بھی لائے، لیکن جو ہے انہوں نے ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور انہوں نے ایک ہی رٹ لگائی کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے اور ہم کریں گے۔ اور اب پھر آخر فیصلے کی گھڑی یہی آ گئی کہ ہم نے پھر ان کو چوائس دے دی کہ جی اب بولو انف از انف، کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ان کے ساتھ ہیں، خارجیوں کے ساتھ جو کہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور آپ ہماری بات نہیں سن رہے۔ تو انہوں نے جب اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا،
اور جو پہلے بھی جو انہوں نے مذاکرات کا جو عمل کیا وہ ایک ڈھکوسلا تھا. وہ کبھی بھی جو ہے نا ذہنی طور پر جو ہے وہ تیار نہیں تھے. وہ ہمیں ایک جھانسا دے رہے تھے کیونکہ ان کو بہت مار پڑی تھی اکتوبر کی جنگ میں. اور ہم اس وقت جو آج یہ کر رہے ہیں غضب للحق کے لحاظ سے، جی جی وہ ہم اس وقت ہی اس کو پائے تکمیل تک یہ پہنچا دیتے. لیکن ہمیں وہ روک دیا. انہوں نے پھر ری گروپ کیا، اپنے ایسٹس کو اور جگہوں پر منتقل کیا، اور زور و شور کے ساتھ انہوں نے ہائی پروفائل ٹیررزم شروع کی. آپ نے بلوچستان میں دیکھا ہوگا کہ ایک دن میں 31 جنوری کو جو ہے نا 12 شہروں میں انہوں نے کیے، اور اس کے بعد بڑے بڑے سوسائڈل اٹیک خیبر پختونخوا میں کیے. تو یہ سب ساری جب کارروائی ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارا صبر کا جو پیمانہ تھا وہ لبریز ہو گیا، اور ہم ان کو پہلے ہی وارننگ دے چکے تھے کہ بہت سخت آپ کو شدید رد عمل آئے گا، اور وہ اب عمل آ چکا ہے. اور اب ہم جو ہے وہ بہت محنت کر رہے ہیں، اور ہر ایک کی پھر وہ اسی طریقے سے جو ہے نا سعودی عرب کو بھی، قطر کو بھی، یو ای کو، سب کو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جنگ یہ رکے. لیکن ہم نے کہا کہ جب تک ہمارے اہداف مکمل نہیں ہوں گے ہم اس کو فی الحال جاری رکھیں گے. جی اور جی ہمارے عتیق ملک اہداف صاحب، جی برگیڈی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. عتیق ملک صاحب، پاکستان افغانستان کشیدگی کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دستگیر صاحب، یہ تو ابھی سے تو نہیں سلسلہ چل رہا ہے. یہ تو 9/11 کے بعد مشرف دور میں ہمارے ملک کے حالات دہشت گردی کی لپیٹ میں آنا شروع ہو گئے تھے. اس وقت القاعدہ، TTP، جب پاکستان نے 9/11 کے بعد ایکشن لیا، دیکھیں اس وقت بھی ملکی حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے. ہر جگہ، کیا راولپنڈی، کیا اسلام آباد، کیا اور کونا کانا، جہاں جہاں علاقائی حوالے سے دیکھا جائے تو خودکش حملے، دہشت گردی یہ ہوتی جا رہی تھی. اس میں ایکشن پلان بھی ہوا، اٹیک بھی کیے گئے، پھر بھی معاملات حل نہیں ہوئے. 2005-06 میں جب معاہدہ کیا گیا اور امن معاہدہ کیا گیا، اس کے بعد بھی حالات خراب ہو گئے، بہتری کی طرف نہیں گئے. دیکھیں مین چیز تو یہ آ رہی ہے کہ ابھی کیا TTP، کیا داعش، کیا القاعدہ، کیا BNB، ان سب جماعتوں کو دیکھا جائے، اب موجودہ پوزیشن یہ ہے کہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی سپورٹ کی ہے، افغانستان کو ہیلپ دی ہے. جب ان کو جنگی حالت میں تھے تو اس وقت پناہ دی ہے، پوری دنیا نے دی ہے. واحد پاکستان تھا جس میں سب افغانیوں کو، ہمارے بھائی تھے، مسلمان تھے، پناہ دی ہے. ایک پازیٹیو چیز تھی، لیکن انہوں نے ریگارڈ نہیں کیا. دیکھیں پاکستان کی صرف ایک ہی بات ہے، دیکھیں پاکستان کی جنگ افغانستان کے ساتھ نہیں تھی. وہ ابھی بھی تک کہہ رہا تھا، پاکستان ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کیا، حکومت کیا، ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، کیا TTP، کیا داعش، کیا اور جماعتیں، اگر آپ کی سرزمین استعمال کر رہی ہے تو ان کو وہ سرزمین استعمال نہیں کرنا چاہیے. وہاں پہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، وہاں پہ ان کو بیک اپ مل رہا ہے. بیک اپ کہاں سے مل رہا ہے؟ انڈیا سے مل رہا ہے. یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنے کے باوجود معاملات حل نہیں ہو سکے. اب داعش کیا کر رہا ہے؟ داعش، اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ دینی مذہبی مساجد، امام بارگاہیں، ان پہ اٹیک کرنا، افراتفری ڈالنا. حکومتی حوالے سے دیکھا جائے تو عالمی سطح پہ وہ عوام کے اندر انتشار پھیلا رہا ہے، افراتفری پھیلا رہا ہے، ان کی جڑیں حکومت کی کھوکھلی کر رہا ہے عالمی سطح پہ. اب TTP کو دیکھ رہے ہیں، TTP کیا کر رہا ہے؟ TTP جماعت، آپ کے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا دوسرے سرکاری، نیم سرکاری جتنے بھی ادارے آتے ہیں گورنمنٹ کے، ان پہ اٹیک کر رہے ہیں، خودکش حملے کر رہے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ حکومت کو کمزور کرنا. دیکھیں ہماری حکومت، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ابھی کوئی آپشن رہا نہیں تھا. 2021-22 میں انہوں نے مذاکرات بھی کیے، ان جماعتوں سے کیے جی جی کہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات سے بہتری کی طرف آ جائے.
لیکن ابھی تک آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ بہتری کی طرف نہیں آ رہے تھے، میں بلکہ رحمان صاحب- جی جی مزید در مزید خرابی پیدا ہو رہی تھی۔ اس خرابی کی کیا مین وجہ تھی کہ مذاکرات کے علاوہ ابھی کوئی حل نہیں تھا حکومت کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ ایک ہی تھا ایکشن پلان، اٹیک، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ گو کہ دیکھا جائے تو یہ بھی اگر ڈیپ میں جایا جائے تو اس کا بھی حل نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس وقت ٹی ٹی پی کے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں لوگ، ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ خاموش دشمن ہے ہمارے، یہ وہ خاموش دشمن ہے جس میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ، کس محفل میں، کس موقع پہ، کس علاقے میں، کس آبادی میں، کس آفس میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں۔ دیکھیں دشمن تو وہ ہے جیسے انڈیا ہے، پتہ چلتا ہے، بالکل اگر اٹیک کرتا ہے تو ہم بھی اس کا جواب دیتے ہیں، ہم اٹیک کرتے ہیں تو وہ بھی جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں پری پلان جو کام ہو رہا ہے، را ایجنٹ آ رہے ہیں، اور اس میں ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، ٹی ٹی پی میں را ایجنٹ بھی شامل ہے، بیک اپ انڈیا کا ہی ہے۔ اب افغانستان اور انڈیا کا دیکھا جائے تو آپس میں گٹھ جوڑ ہو گیا، لیکن میں مالا صاحب سے ذرا پوچھ لوں، مالا صاحب افغانستان اور پاکستان کا جو ابھی چل رہا ہے کشیدگی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ افغانستان ہر موڑ پہ پاکستان نے افغانستان کی مدد کی ہے، افغانستان کیوں احسان فراموش ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ غلام دستگیر صاحب۔ دیکھیں پاکستان اور افغانستان کے جو حالات ہیں اس کو اگر شروع سے ہم اسٹڈی کریں، سوویت یونین سے جب ضیاء الحق کا دور تھا تو اس وقت کی ضیاء صاحب کی اسپیچز اٹھا کے دیکھیں تو افغانستان کے لیے جو ہے نا کیا کیا ہم نے نہیں کیا اور کس کے کہنے پہ کیا، یہ بھی ریکارڈ کا ایک حصہ ہے۔ پھر وہ ایک دور گزرتا ہے، پھر مشرف کا دور آ جاتا ہے، پھر امریکہ سے فون آتا ہے بالکل کہ آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں، ہم پتہ نہیں کون سے پتھروں کے زمانے میں ڈالتے ہیں۔ پھر ہم نے سارا کچھ دیا، اڈے بھی دیے، سارا کچھ کیا۔ پھر ایک دور گزرتا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ لیکن جو پہلا تھا جس کو ہم بار بار جو ہے نا وہ ذکر کرتے ہیں مہمان نوازی کا، تو یہ سوویت یونین کی بات تھی۔ اس وقت وار میں ہم نے 30 لاکھ افغانیوں کو پناہ دی، کیونکہ اگرچہ ہمارے اپنے معاشی حالات جو ہے نا ٹھیک نہیں تھے، لیکن اس میں ایک بات قابل ذکر ہے کہ یہ سب کچھ کسی کے کہنے پہ کیا، کسی کے کہنے یہ پہ ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ جو موجودہ ڈیفنس منسٹر ہے اس کی سٹیٹمنٹیں موجود ہیں آن ایئر ٹیلی ویژن۔ تو پھر جب یہ ابھی نیٹو باہر نکلا، نیٹو وہاں جب آیا تو ہمارا کیا کردار تھا افغانستان کے ساتھ؟ وہاں جتنی نیٹو تھی بالخصوص بھارت کو وہاں موقع ملا، اور ہم نے اس کے متعلق میرا خیال ہے 2-3 ڈوزیر جو ہے نا وہ اقوام متحدہ میں جمع کرائے کہ افغانستان کے اندر 62 ملیٹنٹ ٹریننگ کیمپ ہیں انڈر دی سپرویژن آف را، وہاں سے وہ ٹرین ہوتے ہیں، ٹرین ہونے کے بعد وہ انفلٹریشن کر کے پاکستان کے اندر آتے ہیں، یہاں وہ دہشت گردی کرتے ہیں، یہاں بم دھماکے کرتے ہیں، خودکش دھماکے کرتے ہیں، اور ہماری جو 70-80 ہزار جانیں پاکستانیوں کی دہشت گردی میں گئیں، ان تمام شہادتوں کا جو سراغ ہے دہشت گردی کا وہ بھارت میں جا کر نکلتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، وہاں اس کے سلیپر سیل بالکل موجود ہے، اس میں دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے کہ اگر بندہ اس کو کہہ دے کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ پورا اس کے ہاتھ میں چلا گیا نا، تو بھارت کے ہاتھ میں چلا گیا۔ جب چلا گیا تو ابھی آپ دیکھیں کہ افغانستان کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے؟ دلی سے۔ کہاں سے ہو رہا ہے؟ دلی سے۔ اور دلی کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے؟ اسرائیل سے۔ اسرائیل سے۔ اور اسرائیل کہاں سے ہو رہا ہے؟ امریکہ سے۔ امریکہ سے۔ ہم کدھر ہیں؟ مطلب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہے، اسرائیل ہو، بھارت ہو، امریکہ ہو، بھائی ہم مانتے ہیں نا کہ افغانستان کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، لیکن ان کے ہیڈ ماسٹر کون ہے؟ ہیڈ ماسٹر تو وہ ایک ہی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ جو پیچھے طاقتیں ہیں، بھارت سے بھی پیچھے کی طاقتیں ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر امن نہ آئے۔ اگر وہ چاہتے ہوں تو کیا یہ پپڑ جو انڈیا ہے ان کا، ابھی جیسے آپریشن بنیانم مرسوس ہمارا ہوا، جی جی جو پٹائی اس کی ہوئی، تو پٹائی میں آ کر امریکہ نے اس کو ریسکیو کیا نا۔ بالکل ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ پہلے تو جب وار شروع ہوئی تو امریکہ کے بیان ہی کچھ اور طرح کے تھے کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، حالانکہ جب انہوں نے وہ ڈرامہ کیا سارا
ابھی افغانستان کے بارے میں بھی یہی بیان آ رہا ہے نا، میرا تعلق نہیں ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں جی جی کہ جب وہ خود وہ بھارت اٹیک کر رہا تھا تو وہ لا تعلقی ظاہر کر رہا تھا امریکہ. جب اس کی پٹائی شروع ہوئی کیونکہ یہ اس کے ہی جو ہے پالتو ہے، یہ امریکہ کے پالتو ہے، تو جب پٹائی شروع ہوئی تو اس ریسکیو کے لیے آ گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب جون میں اسرائیل نے اٹیک کیا ایران کے اوپر تو وہاں بھی لا تعلقی تھی. جب ایران نے اس کی پٹائی شروع کی تو پھر خود بھی انوالو ہو گیا، پھر آ کے اس نے ذاتی طور پہ بھی حملہ کیا، پھر اس کو بھی ریسکیو کیا. پھر اس کا اظہار اس نے کیا بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس نے کہا کہ میں نے حملہ اس لیے کیا تھا کہ میں جنگ رکا لوں. یعنی کہ یہ اس نے ایک وجہ پیش کی کہ یعنی کہ اس کا مقصد ہے کہ یہ کھیل کے پیچھے سارا وہی اسرائیل اور امریکہ ہے، وہ کہیں کس کو کھلا رہا ہے، کیسے کھیلنا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری اپنی ایک پالیسی جو ہے نا اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے کہ ہماری جو لائنز ہیں، جو اپنی سیکورٹی لائنز ہیں، اس کو ہم کسی حد تک، وہ ہمیں امریکہ کہے، ہمیں کہیں سے کوئی پریشر آئے، ہم نے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. بھائی ابھی بھی تو آپ کر رہے ہیں نا. بالکل. ہم اس میں جو ہے نا ابھی دیکھو نا، ہم حالت جنگ میں چلے گئے نا، ہمیں پہلے جانا چاہیے تھا نا. کیوں سپیئر کرنا چاہیے کہ جو کلیئرٹی ہے وہ تمام ممالک کے لیے ابھی پالیسی جیسے بڑی واضح دے رہی ہے، ہماری گورنمنٹ بھی دے رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ ہم اپنی خود مختاری کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز جو نہیں کریں گے. اور میرا خیال ہے یہی پالیسی آگے کنٹینیو رہنی چاہیے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہر دور میں کہ ایک بندہ آتا ہے اور اس کے دور کی اپنی پالیسی، ابھی ضیاء کی پالیسی لے لیں آپ، وہ ڈیفرنٹ تھی. مشرف کی پالیسی لے لیں وہ ڈیفرنٹ تھی. باجوے کی پالیسی لے لیں وہ ڈیفرنٹ تھی. اور ابھی جو موجودہ دور ہے اس کی میرا خیال ہے اس کو تسلسل رکھے. ایک میرا خیال ہے کہ تمام تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں، ہماری ملٹری، ہماری جوڈیشری، ہمارے پولیٹیشین، میرا کہ جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں یہ ایک امبریلا کے نیچے بیٹھ کر اپنی پالیسیز کی جو لائن ہے وہ ڈرا کر دیں. حکومت کوئی بھی آئے، حکومت آج ایک پارٹی کی ہے، کل دوسری کی آ سکتی ہے یا اپوزیشن میں جا سکتی ہے، لیکن پالیسی جو ہے نا وہ میجر جو ہے نا شفٹ اس میں نہیں آنا چاہیے. جب میجر شفٹ نہیں آئے گا تو میرا خیال ہے کہ اتنی بے سکونی نہیں ہوگی. ہمیں سب کا پتہ ہے، یہ نہیں کہ اگر کوئی بندہ جا کے بھارت کی گود میں بیٹھ گیا ہے یا بھارت اسرائیل کی گود میں بیٹھا ہوا ہے یا سب کو جو ہے نا ریموٹ کی طرح امریکہ چلا رہا ہے، پتہ تو بچے کو ہے کہ کون کہاں سے ہل رہا ہے، کون کیسے چلا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کبھی یہاں جو خواہشات اپنی بھی ظاہر کر چکا ہے امریکہ کہ مجھے جو ہے بگرام ایئر بیس چاہیے، اس کی اپنی بھی خواہشات ہے. اس کو یہ جو زخم ہے جو نکلا ہے، بھاگا ہے یہاں سے، تو میرا کو وہ زخم اس کو بھولتا نہیں. تو وہ کوئی نہ کوئی طریقہ وہ بھارت کو سامنے لائے، پیچھے بیک اپ دے یا اسرائیل کے ذریعے بیک اپ دے. میرا خیال ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف جانا. بریگیڈیئر صاحب، اس مسئلے کا حل واحد آپریشن ہی تھا یا مذاکرات بھی ہونے چاہیے افغانستان کے ساتھ؟ دیکھیں، جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، وہ ڈپلومیسی کا یہ تعلق ہے، یہ تو خیر ایک عمل ایسا ہے کہ دنیا میں یہ ہے. اور جتنی بھی خلفشار ہوئے، جنگیں ہوئی، کانفلکٹس ہوئی، آج آ کے پھر جو حل جو ہوتا ہے وہ ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے ہوتا ہے. لیکن ٹیبل پہ بیٹھنے سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ دونوں جو فریق ہیں وہ جو آپس میں گتھم گتھا ہے، جو جنگ کر رہے ہیں، وہ پھر ان کس کا پلہ جو ہے کتنا یہ بھاری ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر جب بیٹھتا ہے تو پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہے یا پوزیشن آف ویکنس کے اوپر ہے. اور وہ سارا عمل جب گزرتا ہے پھر آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہو اور پھر اپنے اپنی شرائط پیش کرتے ہو. اگر آپ ایون بیسڈ ہیں تو پھر ایون بیسڈ ہی جو ہے وہ آپ کی شرائط یہ مانے جاتے ہیں ایک طرف کے یا دوسری طرف کے. تو جہاں تک یہاں ہمارا افغانستان فرنٹ کا یہ تعلق ہے تو یہ میں بات مانتا ہوں کہ پاکستان نے کبھی بھی ایک واضح طور پہ اور ایک فرم لانگ ٹرم افغانستان پالیسی نہیں بنائی. ہم نے ریئیکٹیو پالیسی، ڈیفینسو پالیسی، اپولوجیٹک پالیسی جو ہے اسی کو ہی اختیار رکھا، جس کی وجہ سے پاکستان آج تک جو ہے وہ ایک سافٹ اسٹیٹ کی طرح پہ جو ہے اس کا بیہیویئر رہا. نہ ہماری کوئی بارڈر مینجمنٹ تھی، نہ ہماری کوئی صحیح گورننس تھی، نہ ہماری اس طرح کی کشمیر پالیسی لے لیں یا افغان پالیسی لے لیں یا امریکن کی طرف پالیسی لے لیں، وہ کوئی بھی ہماری اس طرح نہیں تھی. اٹ واز آل شارٹ ٹرم. اور پھر دوسرا یہ تھا کہ ہماری فارن پالیسی آج تک جو ہے وہ امریکن اسپیسیفک، امریکن انفلوئنس پالیسیز یہ رہی ہیں. تمام انڈے ہم نے امریکن باسکٹ میں ہی
رکھے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمیں بار بار جو ہے ہمیں بٹرے کیا امریکہ نے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیا، اور ایسے موقعوں پہ کیا جبکہ ہم نے اپنی پوری نیشنل انٹرسٹ جو ہے نا داؤ پہ لگا کے ان کے جو ریجنل انٹرسٹ تھے اور گلوبل انٹرسٹ تھے ان کو جو ہے ہم نے پائے تکمیل تک پہنچانے میں یہ مدد کی، کلیدی رول پلے کیا، لیکن اس کے بارگین میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. ہمیں تو سینکشنز ہی ملے، موسٹ الائڈ الائی کا خطاب بھی ملا اور ساتھ موسٹ سینکشنڈ کنٹری کا خطاب جو ہے وہ بھی ملا، اور ہم نے اس کی وجہ سے بڑا سفر کیا، جس کی وجہ سے جو ہے ہم جو ہے فرام ون کرائسس ٹو دی ادر ہم جو ہے اسی طرح ڈگمگاتے رہے ہیں، کبھی بھی ہم ٹیک آف نہیں کر سکے. جب بھی ہم بڑھنے کی کوشش کی تو ہمیں پھر جو ہے نا ایک کانسپریسی کے تحت جو ہے دوبارہ نیچے کی طرف سے کر دیا، اور جس میں جو یہ سارے بڑے جو محرکات ہیں، ایک طرف انڈیا ہے، دوسری طرف اسرائیل ہے، پھر تیسری طرف امریکہ ہے، اور اب جو ہے افغانستان جو ہے وہ بھی ان کا ایک ایکسس آف ایول میں یہ شامل ہو گیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے اس وقت خطرات جو ہے ہمارے بہت بڑھ چکے ہوئے ہیں، اور اس طرف جو ان کی جو پلانز ہیں اور ان کے جو اہداف ہیں پاکستان کے خلاف، ان کے اہداف کیا ہیں جو 9/11 کے بعد انہوں نے کیا تھے؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے کوورٹ آپریشن کے ذریعے، پھر اس کو ڈی اسلامائز کرنا ہے، برگیڈیئر پھر صاحب، ہم نے برگیڈیئر صاحب میں جی نے بریک پہ جانا تو ابھی کنٹینیو یہاں سے ہی کرتے ہیں، اور امریکہ اسرائیل ایران پہ بھی بات کرتے ہیں. میں نے ایک وقفہ لینا ہے. ناظرین، گفتگو جاری ہے، یہاں پر لینے کا وقفہ، ملتے وقفے کے بعد.